اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہے، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے۔ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا۔ جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی، جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا، جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے۔ اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں۔ میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان میں ٹھیک ہونا تھا۔ سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، اب یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں۔ حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا تھا اور پھر اگر وہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر میں چلا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی نیکی لکھتے رہنا، اس کا اجر لکھتے رہنا، اس لیے کہ مومنین کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ جب اتنا کسی کو اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خیر کے کاموں کی منصوبہ بندی کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل صالح کریں۔ کسی شخص کو اگر پتہ چل جائے نا کہ اس بزنس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے،
اس کے اندر نفع ہی نفع ہے تو وہ تو اس کی کئی برانچیں بنانی شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں، یہاں بھی کھول لوں. تو بھائی نیک اعمال ایسا اجر والا عمل ہے کہ جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے نیک اعمال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. اور وہ عمل کیسے کرنے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی، کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں. نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی. جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے. تو پوچھا جائے گا مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا. موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا. اور امام غزالی فرماتے ہیں کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال کو، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے. حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو باطنی طور پر یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حسن نیت کا ساتھ نہیں، ارادوں میں خلوص نہیں. وہ جو منصوبہ بندی بنا رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں. تو مجھے بتائیے جب اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے شامل ہوگی؟ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو. اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی. مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے. ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے. جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا. جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا. ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا ایک